میکائیل علیہ السلام کی روح قبض ہو رہی ہے، اسرافیل سور پھونکنے والے اس کی روح قبض ہو رہی ہے، جبریل فرشتوں کے سردار کی روح قبض ہو رہی ہے، اب ملک الموت کی موت، سارے روح کو قبض کرنے والے ملک الموت کو بھی موت آ گئی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، سچا ہو گیا، ایک اللہ کی ذات آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج یہ ملک کس کا ہے؟ اور ہمارا چینل دعوت اللہ آفیشیل، اس میں الحمدللہ بہت ساری تحریریں اور بہت ساری تقریریں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ مردوں کو، آپ کی عورتوں کو بھی انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کی برکت سے آپ کو ان تمام خیر کی باتوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ موت ہمیں یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ آج ان کی کل میری اور آپ کی باری لگنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے بھی مرنا اور آپ نے بھی مرنا۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، میں اور آپ کیا رہیں گے جب محمد رسول اللہ بھی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بھائی، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے سب نے فنا کی گھاٹ اترنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات عالی کو بقا ہے، باقی ہم سب کے لیے فنا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز نے ہلاکت کی گھاٹ اترنا ہے۔ ساری انسان جنوں کو سور جب پھونکا جائے گا سب مر جائے گا۔ آدم حضرت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، ملک الموت سے پوچھیں گے، ہاں بھی کون بچ گئے اللہ؟ یہ 8 عرش کو تھامنے والے فرشتے وہ بچ گئے، اور 4 بڑے فرشتے بچ گئے، جبریل علیہ السلام، اسرائیل، ملک الموت اور اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے یہ 8 عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کو مارو، تو عرش اللہ کی قدرت سے کھڑا ہوا۔ اللہ پوچھے گا کون؟ کیا یہ 4 ہم بڑے فرشتے اور آپ حی القیوم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو 4 فرشتے، یہ 3 فرشتے ہیں، ان کی روح قبض کر لو۔ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض ہو رہی ہے، اسرافیل سور پھونکنے والے اس کی روح قبض ہو رہی ہے، جبریل فرشتوں کے سردار کی روح قبض ہو رہی ہے۔ اب کون بچ گئے؟ یا اللہ آپ، اور آپ تو حی القیوم ہیں اور میں بچ گیا۔ اللہ ملک الموت سے فرمائیں گے مت، تو بھی مر جا۔ اب ملک الموت کی موت، سارے روح کو قبض کرنے والے ملک الموت کو بھی موت آ گئی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، سچا ہو گیا، ایک اللہ کی ذات آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج یہ ملک کس کا ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں بڑے جابر بن کے چلنے والے، اور کہاں ہیں بڑے بڑے ہے جی کیسر و کسرا، این الاکاسرہ این القیاصرہ، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ تو پھر اللہ پاک خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ذات عالی کی حکومت ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ہم مان لیں، اللہ کو بڑا مان لیں اور اپنے آپ کو چھوٹا مان لیں۔ ہم اتنے چھوٹے، وہ بھائی قوم عاد اتنی طاقتور قوم، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان جیسی طاقتور قوم میں نے بنائی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نعرہ بتلایا قرآن میں، وہ بدبخت کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ان بدبختوں کو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، اللہ سے مقابلے میں اتر آئے۔ جب اللہ کے مقابلے میں اترے، پھر اللہ پاک نے ان کو پکڑا اور ان کو ایسے اللہ پاک نے پٹخ کے مارا۔ 7 لیال، 7 راتیں و 8 ایام، 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی ہے جی، اور ان کو پٹخ کے مارتی رہی۔ وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کا کٹا ہوا تنا پڑا ہوتا ہے، ایسے پڑے ہوئے۔
اور وہ تو بندہ تو 2-4 منٹوں میں مر جاتا ہے، سیکنڈوں میں مر جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان کی موت آپ نے دیکھی. عید کا دن قریب تھے، بالکل عید کا دن قریب تھے، اور وہ بیچارہ جو ہے نا عید کے دنوں میں اللہ کے پاس چلا گیا اچانک. عید کے دنوں بالکل افطاری کا وقت قریب تھا، ماں کو افطاری کا سامان دیا اور اس نے کہا جی ابھی آ رہا ہوں. ابھی کیا آنا تھا؟ ابھی کیا آنا تھا؟ باہر گیا، موٹر سائیکل آگے پتنگ کی ڈور نے استقبال کیا اور جناب وہ گڑا کرتے ہی گر گیا، گر کے کھڑا ہوا. میں مر سکتا ہوں. نے کہا ہاں تو بھی مر سکتا ہے، میں بھی مر سکتا ہوں. یہ میری اوقات ہے اور یہی آپ کی اوقات ہے. ہم سب کی اللہ کی قسم یہی اوقات ہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ تو جانتا ہی میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، جب چاہے واپس بلا. ہمارے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے، ہمیں موت یاد دلا گئے. جی ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے اچانک تھوڑی سی بیماری سامنے آئی اور اللہ نے اچانک بلا دی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اور آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی ہیں، منکر نکیر آ گئے، سوال جواب ہو گئے، حساب کتاب ہو گئے. اب قیامت کی قبر میں قیامت تک رہنا پڑے گا. کتنے سال، کتنے ہزار سال، کتنے 100 سال اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اور پھر اللہ کے سامنے یعنی قبر سے اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے اور پیشی ہے. قیامت کے 50,000 سال چلے گئے، بالکل صراط سے گزر کر جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں وہ کٹ کے نیچے جہنم میں چلے جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر زیرو نے موت کا رائقہ چکھنا ہے اور ہر زیرو نے اس پل صراط سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جانے والے، یہ تو بچ کے جنت میں چلے جائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ جہنم کو صراط سے کٹ کر نیچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تیاری کے ہر قسم کی نیکی کریں. کچھ نیکی ایسی جب تک کر رہے ہیں جو لکھی جا رہی ہیں، کرنے کے بعد ایک طرف ہو گئے قبر میں چلے گئے. جیسے ہمارے بھائی کیا نام تھا ان کا؟ شوکت علی بھائی، شوکت علی صاحب قبر میں چلے گئے لیکن وہ نیکیاں چل رہی ہیں. بچوں کو نیک بنانے کی کوشش فرمائی، اللہ ان کو واقعی نیک بنا دے، اپنے پیاروں میں سے شامل فرما دے. تو وہ جو ہے وہ نیکی چل رہی ہے. بچے نیک بنیں گے، مزید نیکی پہ چلیں گے. وہ اپنے آگے شادی ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، وہ نیک بنیں گے، قیامت تک نیک کے سلسلے چلیں گے. بھائی شوکت علی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. مرنے کے بعد اچانک والدین کا درجہ بلند ہوگا قبر میں. وہ کہیں گے یا اللہ میرا درجہ اونچا کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استغفاری ولدک لکا، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی برکت سے ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا. اللہ کرے ہمارے درجے قیامت تک بلند ہوتے رہیں. ہمارے بچے، بچوں کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، قیامت تک ہمارا آخری بچہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آخرت کا ذخیرہ بن جائے، بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے. جیسے اور بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، یہ سب مرتے ہی بھاڑ میں چلا جائے گا. قبر میں کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. شوکت علی صاحب کو قبر میں اتارتے ہوئے آپ حضرات نے ان کی جیب میں، قبر میں کوئی جیب بنائی تھی؟ قبر میں کوئی الماری بنائی تھی جس میں تھوڑا بہت سامان، اتنی چیزیں گھر میں تھی اس میں رکھ دیتے؟ کوئی نہیں، کوئی چکر نہیں. تو یہ ہے خالی ہاتھ جانا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں لے کے جانا. یہ عمل لے کے جانا ہے. وہ جو نمازیں پڑھتے تھے وہ قبر میں چلی گئی، وہ نیکیاں کرتے تھے وہ قبر میں چلی گئی. اور انشاءاللہ بچوں کو نیک بنا کے گئے، دوستوں کو. یہ اسکول تھا ماشاءاللہ ان کا. ہاں تمہارا جو بھی خیر کے سلسلے چلائے، آپ بیو ہیں سارے جی، سب میں باتی وہ بیو ہیں. تو بیو قوم کو تو اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا. اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا. پوری دنیا میں امت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت بہت غفلت میں جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے امت کو پہلی صدی میں، جو حضور کے مبارک زمانے کی ایک سوغات تھی، پہلی صدی کو قرن اول کہتے ہیں. قرن اول میں ایک ہیرا تھا کہ امت کا ہر فرد
ہر طبقہ خود دین پہ چلے، اوروں میں دین پھیلائے، خود دین پہ چلے، اوروں میں دین کی تبلیغ کرے۔ یہ جو کام تھا امت کا صحابہ کے دور میں، ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی دکاندار، تاجر، ذمہ دار ہے جی، بڑا چھوٹا، ہر کسی بھی سب طبقے سے، مرد بھی عورتیں بھی، سب دین پہ چلنے کے ساتھ دین پھیلانے والے تھے۔ یہ جو ایک امت کا ایک سبق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا اس کو آگے پھیلاؤ۔ اللہ کے حبیب نے خود بھی پھیلایا اور اپنی امت کے ہر فرد مرد عورت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات تمہیں آگے پھیلاؤ۔ تو صحابہ کرام کے دور میں ہر صحابی دین پہ چلنے کے ساتھ دین پھیلانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا تابعین نے بھی کچھ کام کیا تھا، تابعین نے پھر اس کے بعد امت بھول گئی۔ پھر علماء مشائخ تبلیغ کرتے تھے، باقی دکاندار دکانداری کر رہا، تاجر تجارت کر رہا، ذمہ دارہ کر رہا۔ بھائی دین کی تبلیغ کا کام صرف علماء مشائخ کریں گے، بس اللہ والے کریں گے، بس ہم تو دکانداری، ہم تو دنیا دار ہیں اور یہ بزرگ ہیں، ان کا کام ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کو دوبارہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی امت پر کرم فرمانا تھا، امت کو بھولے سبق یاد دلانا تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے میواتی قوم کو ذریعہ بنایا۔ ہزاروں قوموں میں سے اللہ نے میواتی قوم کو چنا دعوت تبلیغ کے کام کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میواتی ماشاءاللہ اس زمانے میں، آج میں بھی تھوڑی دیر پہلے دبئی سے ایک صاحب میرے سے بات کر رہے تھے، دبئی کے رہنے والے، 20 سال سے وہاں ٹیلر ماسٹر کا کام کرتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا قیمتی انسان بنا دیا، ایسی عظیم باتیں کر رہے تھے، ایسی پیاری باتیں کر رہے تھے، میں حیران ہو رہا تھا، ایک ٹیلر ماسٹر ہو کر اتنی اللہ کی پیاری، اللہ کو پسند آنے والی باتیں کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کی صحبت کی برکت سے۔ اگر تبلیغی جماعت کی صحبت میں نہ ہوتا تو وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا، وہ دبئی کے گندے ماحول میں جا کے پتہ نہیں کیا اور دل کھلاتا۔ اللہ نے اس کو اتنی خوبصورت باتیں تبلیغی جماعت کے مبارک ماحول کی برکت سے عطا فرمائی، اور اس طرح امریکہ میں، انگلینڈ میں، روس میں، چین میں، جاپان میں، دنیا کے سارے ملکوں میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک نے دعوت تبلیغ کی برکت سے بڑے بڑے قیمتی ہیرے پیدا فرما دیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سارا ثواب آپ کے میواتی بزرگوں کو مل رہا قیامت تک، اللہ کی قسم۔ پچھلے دن مکہ مدینہ سے، مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ سے عرب مہمان تھے، اصلی عرب تشریف لائے، صحابہ کی اولاد ہے مجھے، اور وہ بھی روتے ہوئے کہہ رہے تھے، کہتے ہم نے مکے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر کے دعا مانگی، یا اللہ جو تبلیغ کا کام جہاں سکھایا جا رہا ہے ریبڈ، وہاں پر ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تبلیغ کا کام صرف اس وقت پاکستان میں اور جناب انڈیا میں یہ سکھایا جا رہا ہے، تبلیغ کا کام۔ اصل ہماری دل سے دعا ہے، مکہ مدینہ اصل مرکز ہیں، اللہ کرے وہاں بھی یہ کام سکھایا جائے، لیکن وہاں یہ اس کام پہ پابندی، وہاں پر حج کر لو، عمرہ کر لو، بس اس کے بعد پھر چلے جاؤ جو مرضی کرو۔ ہاں ہم نے کچھ سین محال بنا دی، ان میں انجوائے کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو، وہ چلا رہے ہیں، لیکن جو حضور مبارک کام دے کر گئے وہ کام کیسے کرنے ہیں، غیروں کے اسلام میں کیسے داخل کرنے ہیں، نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان کیسے بنانا ہے، کچے پکے مسلمانوں کو پکا مسلمان، 100% مسلمان کیسے بنانا ہے، یہ سکھانے کی جو محنت ہے آپ کے ریونڈ میں ہو رہی۔ ریونڈ مرکز کی جو جگہ اللہ پاک نے دلوائی وہ میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے میواتی بزرگوں نے عطا فرمایا۔ اور ثواب وہاں پر ہر وقت ہزاروں اللہ کے پیارے نیک بندے اپنا گھر بار کاروبار رشتہ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کے کونے کونے سے آتے رہتے ہیں، سارا ثواب آپ کے میواتی بزرگوں کو مل رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ سب لوگ قابل رشک ہیں، لیکن آپ حضرات اس کی قدر کریں۔ آپ کو ڈیفنس میں ماشاءاللہ قیمتی پراپرٹیاں مل گئیں اور دنیا کے رنگ برنگی چیزیں میں آپ خوش ہو گئے، لیکن آپ بعض لوگ دنیا کے دلدل میں دھنس گئے میواتی بھائی، لیکن بعض اللہ کے پیارے بندے اب تک ماشاءاللہ اس کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پیسہ بھی آ گیا لیکن پھر بھی تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ رہے۔ کوئی پیسہ بھاڑ میں جائے، کیا بھائی شوکت علی صاحب کے پیسے کیا کام آ رہے ہیں جی، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں ہوں، ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو شوکت علی، قبر میں کچھ بھی، اللہ کی قسم ساری دنیا مچھر کے پر سے گھٹی ہے، پورا ڈیفنس، پورا بحریہ ٹاؤن، پورا لاہور، پورا پنجاب، پورا پاکستان، ساری دنیا مچھر کے پر سے گھٹیا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی دعوت بڑی ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، سب نیت کریں، میواتی بھائی نیت کریں، اور سننے والے دیکھنے والے میواتی بہنیں بھی سب پوری دنیا والے نیت کریں، اس ماحول اس عظیم عمل کی قدر کریں گے اور اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
دنیا کے کونے کونے سے جماعتیں آ رہی ہیں، یہاں سے جماعتیں جا رہی ہیں، آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تم انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور اس کی قدر کریں گے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان تتولوا، اگر تم سستی کرو گے یستبدل قوما غیرکم، میں اور قوموں کو لے آؤں گا، پٹھانوں کو لے آؤں گا. اور چائنا والے تبلیغ میں لگ گئے نا، ابھی وہ کچھ لگ گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی قسم چائنا والے ایسے لوگ ہیں، اگر ان کو تبلیغ کے کام کا پتہ لگ گیا اور وہ اس میں آ گئے نا، جیسے اور ہر کام میں چھٹی کرا دیتے ہیں نا، چائنا والے آ جائیں. اللہ پاک اللہ کی قسم ہمارے محتاج نہیں. اللہ پاک گانے بجانے والوں سے دین کا کام لے رہا. ہم عربوں کے ساتھ گئے جگہ میں تو وہاں پر ہم نقد جماعت ہم نہیں بنا سکے. ہم آگے چلے گئے، پیچھے پشاور کے ہجڑوں کی جماعت ہے، خواجہ سراؤں کی جماعت ہے. اس میں وہ پوری گاڑی ہو گئی ماشاءاللہ، اور بڑے اللہ کے پیاری باتیں کرنے والے. وہ شکیلہ نامی، اللہ نے اس کو منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کی توفیق دی. اس نے بیان کیا، اس نے کہا دیکھو حاجی صاحبان، نمازی صاحبان، اللہ کی قسم اللہ تمہاری تبلیغ کا محتاج نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے کلما القی فیہا فوج، جب جہنم میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کا دروازہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والے آتے تھے. قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم کو جھٹلا دیا کرتے. تو ڈرانے والے قیامت تک قرآن پاک کی روح سے قیامت تک اللہ پاک بنا کے بھیجتے رہیں گے. تو حاجی صاحبان، نمازی صاحبان، آپ نہیں جاؤ گے یہ ڈرانے والا کام، تبلیغ والا کام، نبیوں والا کام، اللہ کے سارے پیاروں والا کام آپ نہیں کرو گے. اللہ ہم جیسوں کو گٹر سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دے. اللہ ہم جیسوں سے کام لے گا. ایک گشت میں اداکار تبلیغ کر رہا تھا، اس نے کہا تم تبلیغ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ہم کریں گے. آپ نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. اللہ نے تو کام تو لے لیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے لے. تو بھائی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ کی قسم میواتی قوم کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ نے آپ کو تبلیغی کام کی بنیاد بنایا، اور حدیث پاک کی روح سے قیامت تک سلسلے آپ کے بزرگوں کو مل رہے جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں. من سن سنتا حسنتا، جو کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اس کو اپنے اچھے کام کا بھی ثواب ملتا ہے اور قیامت تک سارے اچھے کاموں کے ثواب بھی اس کو ملتا ہے. ومن سن سنتا سیئتا، جو برا کام شروع کرتا ہے، فعلیہ وزرھا، اس کو اپنے اس برے کام کا بھی گناہ ملتا ہے. ووزر من عمل بھا، اور قیامت تک جو برائی کے کام ہوتے رہیں گے اس کی دیکھا دیکھی سلسلے چلتے رہیں گے، سارا گناہ ان بدبختوں کو ملتا رہے گا. تو بھائی بہت بڑے افسوس کی بات ہے ہم کسی گناہ کا ذریعے بنے. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں برائی کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، برائی کی بات، اور بے وقوف تو خود برائی گناہ کر لیا، آگے شیئر کرنے کا تجھے کیا نقصان، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اب مرا پڑا ہے قبر میں، اور وہ بالکل نیکیاں اس کی نیکیاں اور گناہ تولے گئے، نیکیاں جو ہے نا اس کی بالکل جو ہے نا وہ نیکیوں کا پلڑا جھکنے والا ہے. اچانک اس نے وہ جو گندی ویڈیو شیئر کی تھی اور وہ آگے پہنچی اور کسی نے اس گناہ میں حصہ لے لیا، اس کی وجہ سے اس کو گناہوں کا پلڑا جھک گیا، اور یہ بے وقوف انسان اس گندی ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو نیکیاں شیئر کرنے کی، نیکیاں پھیلانے کی، خیر کی چابی بننے کی، شر کا تالا بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی دعا تھی یا اللہ میں خیر کی چابی بنا، اللہم اجعلنا مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اور یا اللہ شر کے لیے تالا بنا دے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. واجعلنا للمتقین اماما. واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا اللہ ہم سب کو بھی حسن خاتمہ نصیب فرما. ہم سب کو اس وقت آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کے سلسلے چلا کے جانے کی توفیق عطا فرما. ہم قبروں میں ہوں، ہمارے ذریعے روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں، چراغ سے چراغ جلتے رہیں. ایسے سلسلے چھوڑ کے جانے کی توفیق عطا فرما. ہم قیامت تک ہمارے ذریعے ان نیکیوں کی برکت سے بلند ہوتے رہیں، پوری دنیا میں ہمارے ذریعے خیر کا پیغام پہنچتا رہے. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہماری سب پوری دنیا کی ہر قوم کی اصلاح فرما. ہماری میواتی قوم میں بھی بعض کام ایسے کچھ رسم و رواج ہیں یا اللہ ان سب رسم و رواج سے میں سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. دین میں اسلام میں داخل ہو گئے تو پورے اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے ہر حکم کو، اسلام کی ہر ادا کو خوشی خوشی اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. خوشی غمی کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں ان سارے رسم و رواج سے جو شریعت میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، ان سے ہم نے بچنے کی اور اوروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہماری شادی میں رسمیں ہیں، جہیز کی رسم ہے یا اللہ اس جہیز کی رسم سے اور میواتیوں میں بڑے اہتمام سے اس رسم کو اختیار کیا جاتا ہے. اس تمام رسموں سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہم سب کو اس کے لیے بارش کا پہلا قطرہ بننے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے یا اللہ ہر گھر میں اصلاح کی توفیق عطا فرما. بیواؤں کی شادیاں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں خیر القرون میں کوئی بیوہ بے نکاح نہیں رہتی یا اللہ اس سنت کو بھی تیرے حبیب نے خود بیواؤں سے شادیاں کی. صرف 11 شادیاں، صرف ایک کماری زیادہ بیواؤں سے شادیاں کر کے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سبق دیا اس سبق کو ہمیں اہتمام سے اختیار کرنے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر خیر کی چابی بنا، ہر شر کے لیے تالا بنا. یا اللہ اس وقت پوری امت پریشان ہے، ہمارا وطن عزیز بہت پریشان ہے. یا اللہ اس وقت مہنگائی کا عذاب آئے ہوئے ہے، مختلف عذاب آئے ہوئے ہیں اور ان عذابوں میں سب سے بڑی وجہ بے حیائی ہے اور بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ شادیوں کو مشکل اور مہنگا بنانا ہے. اور شادیاں مشکل اور مہنگا بنتی ہیں جہیزوں اور ان رسم و رواج کی وجہ سے. یا اللہ ان سب رسم و رواج سے ہمیں توبہ کرنے کی اور شادی کو سادی بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہم ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں ہمارے بھائی شوکت علی کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما دے. ان کے سارے گھر والوں کو، بچوں کو قیامت تک کی نسلوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت کا ذخیرہ بنا دے، بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے. ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. تبلیغ جماعت کے مبارک ماحول میں جڑ کر اور اس میں وقت لگا کر اور قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلا کے جانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.